اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا آج کسی زندہ انسان سے رابطہ کرنا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں۔ دیکھیں، انسان یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدین جو ہے اس کی جو پہلی ہدایت ہے تو وہ والدین بنتے ہیں۔ پھر مزید تربیت کے لیے وہ اسکولنگ کا سسٹم ہوتا ہے، یا پھر کوئی فنی تربیت ہو تو اس کے لیے بھی پھر کسی اسکول وغیرہ کا وہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں یہ جو اونچی پوسٹیں ہیں تو اس پہ بھی آپ کسی ادارے میں یعنی عارضی طور پہ کوئی نوکری اور سروس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ انٹرنشپ وہ کرتے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ سوچیں یعنی بہت ہی کم سطح پہ سوچیں تو یہ سارے ہماری ہدایت کے پروگرام ہیں انسان کی، یعنی انسان کو ظاہری طور پہ بھی ہدایت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان سے رابطہ کرنا روحانی تربیت کے لیے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا انسان خود اپنی روحانی تربیت کر سکتا ہے؟ بہت ہی آسان بات ہے، اس کا جواب نفی میں ہے۔ انسان نہ خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نہ اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے وہ نور خود ڈھونڈ سکتا ہے بغیر کسی کی ہدایت کے۔ تو بہرحال یہ سوچیں وغیرہ جو ہے یعنی یہ ہمیں جو ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ معلومات نہیں ہیں ہمیں۔ بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کسی زندہ انسان سے میری مراد یہ ہے کہ جو آنکھوں والا ہو۔ زندہ انسان سے میری مراد یہ ہے کہ جو آپ کو رہنمائی عطا فرمائے قرآن اور حدیث کی، جو آپ کو اللہ کی منشا سے بھی، آپ کے کاموں میں اللہ کی منشا سے بھی آگاہ کرے۔ تو یہ یعنی اس کی تو بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن جو اصلی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ہمیں انسان اندھا ہے تو اس کو یعنی بینائی کی ضرورت ہے، تو اب آنکھوں والے کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اصل روشنی تو قرآن اور حدیث ہے، پھر رسول کی ذات ہے۔ آج نائبین رسول ہیں جس کے بارے میں یعنی اشارات موجود ہیں، بلکہ واضح احکامات ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کی معیت اختیار کر لو۔ یہ حکم ہے، اشارہ نہیں ہے، حکم ہے یہ۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی محفل میں بیٹھو، ان سے اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ مع الصادقین مطلب ان میں سے ہو جاؤ تم۔ بھئی یہ تو فلانے محفل میں بیٹھتا ہے اور فلانے محفل میں بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی ڈی ایس پی یا ایس پی سے کام ہے تو آپ اس سے رابطے کے لیے اس کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں نا۔ کسی بھی بڑے افسر سے کوئی کام اگر پھنس گیا تو اس کے دوست سے آپ رابطہ کرتے ہیں، وہ دوست پھر آپ کو بتاتا ہے یار کہ بھئی ایسے ایسے ہو سکتا ہے نا۔ یہ مطلب عام باتیں ہیں بالکل یعنی بنیادی طور پہ۔ تو اللہ سے رابطہ کرنا، اس کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں اپنے لیے اگر آپ تلاش کرتے ہیں روشنی، تو کوئی روشنی والا انسان چاہیے۔ اندھا کسی کو کیا راستہ بتائے گا؟ آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے جو ایک راستے میں بھٹک گیا ہے اور وہ کسی اندھے شخص کی تلاش میں ہے کہ اس سے میں راستہ پوچھوں گا؟ کین یو امیجن؟ ایک آپ کو راستہ چاہیے اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ رابطہ کر رہے ہیں، کسی اندھے سے پوچھ رہے ہیں، ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنکھوں والا۔ تو بہرحال آنکھوں والے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے رابطہ کرنے کا، جو آپ کا ہمارا موضوع ہے کہ زندہ انسان سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے
روحانی تربیت لینی ہے تو کسی روحانی شخص سے ہم نے رابطہ کرنا ہے، روحانی تربیت لینی ہے، اصل تو ہم روح ہیں اور روحانی تربیت لینی ہے تو کسی روحانی شخصیت سے جو روح کے متعلق جانتا ہے اس سے رابطہ کرنا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیت ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں اگر تم نے پتہ کرنا ہے تو کسی خبردار شخص سے تم پوچھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل